الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا وفي رواية ويعرف حق كبيرنا. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح شرط على مسلم. حاضرین، جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اسی طریقے سے بڑوں کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. حاضرین، اس حدیث سے عمومی طور پر دو مسئلے نکلتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا ضروری ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر موجود ہے. دوسری چیز، بڑوں کی عزت کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹوں پر رحم کرنے کے لیے کہا، فائدہ کیا ہوگا؟ اس نعمت کا چھن جانا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، ہمارے دلوں کے اندر بچوں کے لیے محبت پیدا نہ ہونا، یہ یقیناً بہت بڑی محرومی ہے. اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ہم لوگوں پر، ان لوگوں پر جو جو ان بچوں پر رحم نہیں کرتے. ایک روایت آتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 5995 بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک آئے، آپ نے ان کو چوم لیا. صحابی نے کہا، اللہ کے رسول آپ بچوں کو چومتے؟ اللہ کے رسول نے کہا، اور حضرت صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کسی ایک کو بھی تک نہیں چوما. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ نے تم سے رحم کا مادہ چھین لیا ہو تو میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں. معلوم یہ ہوا بچوں کے لیے محبت کا چھن جانا یہ ایک محرومی کی بات ہے. دوسری چیز، اگر ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر سے کبر و غرور کو دور کر دیتا ہے، ہمارے اندر عجز و انکساری کو پیدا کرتا ہے، ہمارے دلوں کو نرم بناتا ہے. اس طریقے سے ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کسی ایسے درخت کے بارے میں جس کے پتے ہمیشہ 12 ماسی رہتے ہوں، 12 مہینے اس کے پتے رہتے ہوں، اور اس کی مثال مومن کی مثال ہے. صحابہ کرام اس کا جواب نہ جان سکے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا کر کے اپنے باپ کو بتاتے ہیں کہ ابو جان، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب معلوم تھا لیکن میں نے صحابہ کی موجودگی میں جواب دینا مناسب نہ سمجھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ انکساری تھی، آپ کا تواضع تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کی عزت و وقار کو دیکھتے ہوئے، ان کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے، ان کے علم کو دیکھتے ہوئے جواب دینے کی کوشش نہیں کی. لیکن ہمارا حل کیا ہے؟ یقیناً اگر ہم میں سے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سلام کر دیتا ہے تو پھر چھوٹے کے تیور بدل جاتے ہیں، اور اگر چھوٹا کسی بڑے کو سلام کر دیتا ہے تو پھر بڑے کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. بڑوں کے لیے ہمارے دلوں میں، چھوٹوں کے لیے ہمارے دلوں میں شفقت، اور بڑوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر موقع عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس حدیث پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.